ہمارے ریاست کرناٹک کے امارت شریعہ کا کیا حال بنا کر رکھا ہے. اور مجھے صاف کہنے دیجیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. میرا حضرت کے انتقال کے بعد میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ اشارتاً کہا، گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک کے حالات شرم سے سر جھوک رہے ہیں. جو تبصرے یوٹیوب چینلز میں ہو رہے ہیں اور واٹس ایپ میں ہو رہے ہیں، کمنٹس میں ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ تو تبصروں کو سن کر استعفیٰ دے دینا چاہیے. حق بحقدار رسید کی طرح پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے مضبوط ہو کر بیٹھے ہیں. ان کو لوگوں کی واہ اور آہ کی کوئی خبر نہیں. چلو جب اس وقت یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کہ سبیل الرشاد ہی میں یہ عہدہ رہنا کیا ضروری ہے، یہ سوال تو اور بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں نا. ماں کا دودھ پیا ہے. یہ سوال اٹھاؤ جمعیت کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ بورڈ کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ اور تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں. صحابہ میں حسد نہیں تھا. آج فیرن لولیہ لگا رہی، دل کالے، کلر گورے، دل کالے، ڈر. کہاں بادشاہ آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے، کہاں محبوب آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے، کہاں اکرم آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے. پھر دیکھو کیا شکل و صورتیں ہیں، کیا حالات ہیں، کیا باتیں ہیں. یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، دل پاک نہ ہو تو پھر کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے. مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے دیجئے معافی مانگتے ہوئے، یہ حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں، بغض کی آگ میں، اناد کی آگ میں عام لوگ ہی نہیں خاص لوگ بھی جل رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ عام لوگ نہیں خاص لوگ جل رہے ہیں. ان پڑھ نہیں پڑھے لکھے جل رہے ہیں. مسلی نہیں بعض امام جل رہے ہیں. تو بات دیکھیں نہیں آپ ہمارے ریاست کرناٹک کے امارت شریعہ کا کیا حال بنا کر رکھا ہے. اور مجھے صاف کہنے دیجیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. میرا سلطان کی سرزمین میں کہاں سے لے کر کہاں تک ایک سوال کریں گے تو 1000 کونسلر نکل کر آ رہے ہیں. ایک کا سوال کریں گے 1000 MLA نکل کر آ رہے ہیں. ایک کا سوال کریں گے 1000 MP نکل کر آ رہے ہیں. دنیا کا یہ حال ہے. سب لائق نظر آ رہے ہیں. جب امارت شریعہ کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کوئی لائق نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا نا اتنا بڑا عہدے کا لائق یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے. اور آپ بھی بڑے بے فکر ہیں. آپ کو آپ کی ریاست کے CM کی خبر ہے، DCM کی خبر ہے، کون سے شعبے اور کون سے لائن کا کون منسٹر ہے اس کی خبر آپ کو ہے. اور آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ آپ کی ریاست کا امیر شریعت کون ہے. خبر نہیں تھی اسی لیے جنازوں میں بھی جانے کا موقع نہیں ملا. وہی اگر کوئی دنیا پرست آدمی مر جاتا تو پھر تعداد صرف دیدار کی لاکھوں 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 تک پہنچ جاتی. جب ہمارے لائن کے اہم ذمہ دار علم سے آراستہ، عمل سے آراستہ، تقوی سے آراستہ، سرپرستی سے آراستہ، رہبری سے آراستہ ایسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے کانوں میں خبر بھی نہیں پہنچتی. اگر پہنچتی بھی ہے تو ہم جانا حاضری دینا ضروری بھی نہیں سمجھتے. اور اتنے بے فکر پڑے ہیں دنیا کے ہندوستان کے مسلمان.
ہمارے کرناٹک کا حال کیا ہوا؟ ایک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہوا، ایک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہوا۔ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون کیسے بنے گا؟ اس میں بہت بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! امارت شریعہ کا تعارف کرانے والا ادارہ دارالعلوم سبیل الرشاد، ریاست کرناٹک کے اندر علم کی خوشبو پھیلانے والا دارالعلوم سبیل الرشاد، اسی کرناٹک کے اندر دعوت و تبلیغ کی روح پھونکنے والا ادارہ دارالعلوم سبیل الرشاد، شہر ویلور کا عظیم المرتبت ادارہ، باقیات الصالحات کی زندگی کو قربان کر کے اپنے اساتذہ کے ماحول کو چھوڑ کر بالکل بنجر زمین میں علم کا پودا لگانے کی خواہش اور تڑپ لے کر پورے سفر کو دعاؤں سے آراستہ کر کے آنے والی شخصیت حضرت شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، جو آئے بنگلور کے اندر ماحول دیکھا ریاست کرناٹک کا، اور یہاں انہوں نے دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد رکھی، اللہ کی فضل سے مدد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے شامل حال رہی کہ مدرسہ پھولتا رہا، پھلتا رہا۔ حضرت راتوں میں دعا، دن میں دعا، اٹھے تو دعا، بیٹھے تو دعا، سارے ملک کی نظر دارالعلوم سبیل الرشاد پر پڑ گئی، اکابرین دارالعلوم دیوبند کی نظر سبیل الرشاد پر پڑ گئی، آنا جانا رہا، آنا جانا رہا۔ حضرت قاری طیب صاحب کا فیض ہے، حسین احمد مدنی کا فیض ہے، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ کا فیض ہے، اور اس وقت سارے عالم کا شیخ الاسلام کا خطاب پانے والا پڑوسی ملک کا وہ عالم جس کو عرب مانتا ہے، عرب کے علماء مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے پیارو، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کون ہے؟ جن کے شاگرد صرف پڑوسی ملک کے علماء نہیں، آج مکے اور مدینے، مسجد حرام مکۃ المکرمہ، مسجد حرام مسجد نبوی کے ائمہ بھی حضرت مولانا تقی عثمانی کے شاگرد ہیں۔ یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ مجھے اس سال سفر حج میں معلوم ہوئی۔ جیسے ہم لوگوں کو کسی جگہ پر سیرت کے جلسے پر بلایا جاتا ہے، عظمت صحابہ کے جلسے میں بلایا جاتا ہے، اور کسی عنوان کے جلسے میں بلایا جاتا ہے، یہ مزاج عرب کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومت حضرت کو بلاتی ہے، وہ بھی درس حدیث کے لیے بلاتی ہے، اعلان کرتی ہے مسجد نبوی میں اور مدینہ المنورہ میں حضرت کا درس حدیث ہوتا ہے۔ جب حضرت کے آمد کی خبر پہنچتی ہے اور عنوان طے ہوتا ہے، حدیث کے سبق کا اعلان ہوتا ہے، بڑے بڑے ائمہ مکۃ المکرمہ مسجد حرام کے، مسجد نبوی مدینہ منورہ کے حدیث کی کتابیں لے جا کر حضرت دامت برکاتہم کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھنے کا شرف پاتے ہیں، اور حضرت سند بھی دیتے ہیں۔ ان کے سرٹیفکیٹوں میں، ان کے سندوں میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی دستخط ہوتی ہے۔ ویسا تقی عثمانی جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ان کی تڑپوں میں سے ایک تڑپ دارالعلوم سبیل الرشاد کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسا مرکز جس نے 40 سال سے زیادہ عمارت شرعیہ کی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی علیہ الرحمہ، تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ 40 پر 5 سال دارالعلوم سبیل الرشاد عمارت شریعہ کی خدمت کر رہا ہے۔
موت تو سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ اشارتاً کہا، گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک کے حالات شرم سے سر جھوک رہے ہیں۔ جو تبصرے یوٹیوب چینلز میں ہو رہے ہیں اور واٹس ایپ میں ہو رہے ہیں، کمنٹس میں ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ تو تبصروں کو سن کر استعفیٰ دے دینا چاہیے، حق بحقدار رسید کی طرح پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے مضبوط ہو کر بیٹھے ہیں۔ ان کو لوگوں کی واہ اور آہ کی کوئی خبر نہیں۔ چلو چلو، جب اس وقت یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کہ سبیل الرشاد ہی میں یہ عہدہ رہنا کیا ضروری ہے، یہ سوال تو اور بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ ماں کا دودھ پیا ہے، یہ سوال اٹھاؤ جمعیت کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ بورڈ کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ اور تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں، جب وہاں عہدے وہاں کے ساتھ سخت ہو چکے ہیں تو پھر سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ لوگ کہتے ہیں اب کوئی ویسا قابل سبیل الرشاد میں نہیں ہے۔ اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے کہ سبیل الرشاد میں وہ باصلاحیت حضرات نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ چلو مجھے فون کرو، میں نہیں کروں گا۔ سبیل الرشاد میں محدثین کو میں بتاؤں، مفسرین کو میں بتاؤں، صوفیہ کو میں بتاؤں، اصفیہ کو میں بتاؤں، اتقیہ کو میں بتاؤں، ایسے حضرات کو دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر میں بتا سکتا ہوں جنہوں نے امیر شریعت اول کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت دوم کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت سوم کی سرپرستی پائی ہے۔ تو پھر اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ریاست کرناٹک کے مسلمانوں، میں بارہا کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم لاؤ قرآن، میں قرآن کی قسم نہیں کھاؤں گا، قرآن میں ہاتھ رکھوں گا، اللہ کی قسم کھاؤں گا، میں کسی عہدے کا طالب نہیں ہوں، کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ آپ میرے سر معافی چاہتا ہوں، پیر بھی پکڑ کر مجھے کوئی عہدہ دینا چاہے، میں اس لائق نہیں ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میری صبح کہیں ہو رہی ہے، میری شام کہیں ہو رہی ہے، میرا جمعہ کہیں ہو رہا ہے، میرا ہفتہ کہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات شخصیات پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت پر کہہ رہا ہوں۔ ایسے حضرات بھی دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر ہیں جن کی شخصیت پر کرناٹک کے تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اور آج جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان پر آٹو ڈرائیور تبصرہ کر رہے ہیں، بعض علاقے کے بیوہ عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں، جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں، جن کی زندگیاں برباد ہو گئی وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے عہدوں کی طلب، دل خراب ہو گئے، دل خراب ہو گئے۔ ان کا نام آیا ان کو کوئی جانتا نہیں، ان کا نام آیا تو کہتے ہیں وہ تو اتنی عمر پائے ہی نہیں۔ اسلام عمر دیکھتا ہے؟ اسلام دیکھتا کیا؟ عمل۔ اسلام دیکھتا کیا؟ علم۔ اسلام دیکھتا کیا؟ تقوی۔ یہ اصول ہمارے پاس رہ کر ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ان کا نام آیا تو کہتے ہیں انہوں ابھی اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو باہر کا ماحول معلوم ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے تبصرے کرتے کرتے سلطان کی سرزمین کا سر نیچے کر دیا۔ ابھی میں ایک ریاست سے ہو کر یہاں آ رہا ہوں، وہاں ریاست کے علماء کرام بیٹھ کر بات کرتے کرتے ایک بڑے مولانا جن کی عمر تقریباً 65 سال کی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کرناٹک کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے تھے، جب بھی کوئی حالات آتے تو ہم کرناٹک کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے۔ آج وہی کرناٹک
ایک فیصلہ کرنے پر مایوس ہو کر بیٹھا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن ہے اصل میں کچھ بڑے ہیں نا. آخری بات، ایک 5 منٹ لے لیتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں. دل دکھا ہوا ہے میرا. جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ تم جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ سبیل الرشاد کے اساتذہ کو جانتے کیا ہو؟ نہیں. شخصیت پرستی پر مر رہے ہیں کچھ لوگ، دل جل رہے ہیں ان لوگوں کے. میں اسی لیے ابھی کمرے میں بیٹھ کر میرے ساتھیوں سے مذاق کے طور پر ڈانٹتے ہوئے آیا، پگڑیوں کو سجانا کمال نہیں، زندگیاں پگڑیوں کے مطابق بناؤ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، علم، عمل کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا، ان کو ان کے پگڑیوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، ان کو ان کے داڑھیوں کا جواب دینا پڑے گا، ان کو ان کے عصے کا جواب دینا پڑے گا، لمبے چوڑے کرتے اور جھبوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنے بیعت والے حلقوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی بیعت کا جواب دینا پڑے گا، اپنی خلافت کا جواب دینا پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج کچھ بڑے ایسے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرو. ہمت ہے تم اپنے علم کے ساتھ مقابلہ کرو، عمل کے ساتھ مقابلہ کرو. سیاست حکومت کا ساتھ لیتے ہو تو پھر تم اس لائق نہیں ہو. سنو کان کھول کر، مجھے آج جمعہ 5 منٹ دے دو، میں آئندہ سے اپنی تقریریں بھی بند کر دوں گا یا اپنی تقریریں کم کر دوں گا. دل جل رہا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، سبیل الرشاد کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ کھلونا سمجھا ہے، یا کسی کونسلر کا گھر سمجھا ہے، یا ایم ایل اے کا گھر سمجھا ہے، یا ایم پی کا گھر سمجھا ہے، سی ایم اور ڈی سی ایم کا گھر سمجھا ہے؟ سبیل الرشاد اللہ والوں کی محنتوں کی تصویر ہے، دعاؤں کی تصویر ہے، تہجد کی تصویر ہے، صبر کی تصویر ہے، شکر کی تصویر ہے، علم کی تصویر ہے. امیر شریعت سوم کا انتقال ہوا گزرے ہوئے اتوار کو. حضرت کی قبر مبارک سبیل ہی میں بنانا طے بھی ہو گیا. حضرت کی قبر کو کھودا جا رہا تھا. توجہ کے ساتھ سنو، حضرت کی قبر مبارک کو کھودا جا رہا تھا. وہ علاقہ پورا مخصوص حضرات کے قبروں کا ہے. کھودتے دیکھتے کیا ہے، ایک 6 فٹ کے اندر ایک تازہ کفن نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تازہ کفن نظر آتا ہے. کھودتے وہاں علماء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے مریدین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے شاگردان کھڑے ہوئے ہیں. کھودتے جا رہے ہیں، کھودتے ایک تازہ کفن. یوں معلوم ہو رہا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہے. کفن کے کلر میں بھی فرق نہیں آیا، نیلے پن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. اب لوگ غور و فکر کر رہے تھے، یہاں کسی کو دفن کر کے تو ایک عرصہ ہو گیا، یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے، یہ کس کا علاقہ ہو سکتا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد تحقیق کے ساتھ پتہ چلا 35 سال پہلے حضرت امیر شریعت اول بانی دارالعلوم سبیل الرشاد شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ کے چوتھے بیٹے حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کا 3 سال کی عمر کا بچہ، جو 3 سال کی عمر میں ارخان کی وجہ سے انتقال کر گیا، اس کو 35 سال پہلے اس جگہ پر دفنائے ہیں. ذرا نتیجہ نکالو، جس سبیل کے اکابرین کی نسلوں کا یہ حال ہے تو پھر آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا. آج کہتے ہیں سبیل خالی ہو گیا، اب چلاؤ آپ جتنا چلانا چاہتے ہو. عہدوں سے آخرت میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. میرے پاس اور بھی ذخیرہ ہے، لیکن حال دل خراب ہو گئے. دل کو اچھا رکھو. کپڑے کتنا اچھا ہے میرا سایہ، ذرا دیکھو کتنی اچھی ہے پگڑی میری، دیکھو چشمہ بھی میرا کتنا اچھا ہے، اندر کا توپ کتنا اچھا ہے. یہ سب اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے جب اندر کا دل خراب ہو جاتا ہے. اندر کا دل اگر اچھا ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے لگتے ہیں.
پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے رکھتے ہیں۔ صحابہ والا دل بناؤ، صحابہ والی زندگی بناؤ، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں پر عرض کروں گا۔ گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے تعمیر اور توسیع کے لیے